خواجہ خواجگان، عطائے رسول، سلطان الاولیاء، سید العارفین، خواجہ خواجگان حضرت قبلہ خواجہ معین الدین حسن چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کی حیات و خدمات، آپ کی زندگی مبارکہ کے حوالہ سے چند ایک گوشے، چند ایک باتیں آپ کے گوش گزار کی جائیں گی۔ حضرت خواجہ صاحب غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان برگزیدہ بندوں میں ہیں، ان ہستیوں میں شامل ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے ولایت کا وہ عظیم مقام اور رتبہ عطا فرمایا کہ جہاں ہر ولی بھی نہیں پہنچ سکتا اور ہر ولی کو وہ رتبہ اور مقام بھی نہیں مل پاتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ نے جب ظاہری علوم سے فراغت پائی، اس کے بعد آپ چلتے چلتے حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مسجد بغداد شریف پہنچے۔ تو بغداد شریف پہنچنے کے بعد آپ نے حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ہارونی مشہور ہیں، ہرونی بھی کہا جاتا ہے آپ کو، وہاں جب پہنچے آپ، ان سے ملاقات ہوئی تو حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کو دیکھا، تو دیکھ کر آپ نے اپنے قریب کیا تو فرمایا کہ اے نوجوان، میں تیرے ماتھے میں سعادت مندی کا چمکتا ہوا ستارہ دیکھ رہا ہوں۔ چونکہ ظاہر سی بات ہے عام نگاہ وہاں نہیں پہنچتی، خاص نگاہ تو پہنچ جاتی ہے۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے قریب کیا، اور آپ بھی شیخ کامل کی تلاش میں تھے کہ کوئی رہنما مل جائے، کوئی مرشد مل جائے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ بیعت کرنے کے بعد آپ نے چند اوراد و وظائف بتائے۔ آپ نے فرمایا معین الدین جاؤ یہ اوراد و وظائف پڑھ کر آؤ۔ جب آپ وہ پڑھ کر آئے تو حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ معین الدین جو کچھ سبق آپ کو ملا وہ یاد کر لیا؟ عرض کیجیے حضور یاد کر لیا، وہ تمام اوراد مکمل کر لیے، تمام وظائف طے کر لیے۔ آپ نے اپنے قریب کیا، فرما آنکھیں بند کرو۔ جب آنکھیں بند کی فرما اوپر کو دیکھو۔ جب اوپر کو دیکھا پھر فرما نیچے کو دیکھو۔ نیچے کو دیکھا تو پوچھا اے معین الدین بتاؤ کیا نظر آتا ہے؟ عرض کی حضور جب اوپر کو نگاہ اٹھائی ہے تو عرش اعظم کو دیکھا ہے، جب نیچے نگاہ ڈالی ہے تو تحت الثری کو دیکھا۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے شیخ، جو آپ کو مجاہدہ کے سلوک کے راستے طے کرا رہے تھے، ریاضت پر آپ کو لگا رکھا تھا، انہوں نے فرمایا کہ اے معین الدین کامل ابھی بھی نہیں ہوئے۔ نہیں سمجھے بات ہیں؟ کیا فرمایا؟ کامل ابھی بھی نہیں ہوئے۔ انہوں نے عرض کی حضور وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا ہمارے خانوادہ کا طریقہ ہے، فلاں چیز پڑھو، فلاں چیز پڑھو، فلاں چیز پڑھو، جاؤ پڑھنے کے لیے۔ وہ پڑھنے کے لیے چلے گئے، کچھ دنوں کے بعد پھر واپس آئے۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے دیکھ کر فرمایا کہ معین الدین آ گئے ہو؟ عرض کی جی حضور آ گیا ہوں۔ آپ نے فرمایا قریب ہوں۔ جب وہ قریب ہوئے آپ نے فرمایا آنکھیں بند کرو۔ جب انہوں نے آنکھیں بند کی پھر فرمایا آنکھیں کھولو۔ انہوں نے آنکھیں کھولی تو آپ کے شیخ نے اپنی انگلیوں کو یوں کر رکھا تھا۔ کیسے؟ یوں کر رکھا تھا۔ پھر فرمایا معین الدین میری ان دو انگلیوں کے درمیان سے دیکھو نا، کچھ نظر آتا ہے؟ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری علیہ الرحمہ نے ان دونوں انگلیوں کے درمیان سے دیکھا تو آپ کے شیخ نے پوچھا کیا نظر آتا ہے؟ عرض کی حضور رب کے 18,000 جہانوں کو آپ کی دو انگلیوں کے درمیان میں دیکھ رہا ہے۔ 18,000 جہانوں کو وہ حدیث پاک یاد کریں کہ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت
فرماتا ہے کہ یہ ساری کائنات رحمان کی 2 انگلیوں کے درمیان میں ہے، رحمان کی 2 انگلیوں کے درمیان میں ہے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالی ہاتھ سے پاک ہے، وہ انگلیوں سے پاک ہے، وہ جسم و جسمانیات سے پاک ہے، ایسا ہے نا۔ یہ سب کا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تشبیہ سے پاک، تجسیم سے پاک ہے۔ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے جسم و جسمانیات کا اقرار کیا تو پھر انہیں جوتے لگے۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ابن تیمیہ جس کو لوگ شیخ الاسلام کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ وہ برسر منبر الرحمن علی العرش استویٰ کی تفسیر بیان کر رہا تھا، اور اس نے کہا دیکھو اللہ نے 6 دنوں کے اندر زمین و آسمان کو بنایا، زمین و آسمان کو 6 دنوں کے درمیان بنانے کے بعد 7ویں دن ہفتے کا دن تھا، یعنی اللہ پاک نے اتوار سے کائنات کو تخلیق کرنا شروع کیا، جمعہ کو ختم کیا، پھر ہفتے والے دن اللہ نے استوا فرمایا۔ کیا فرمایا؟ استوا فرمایا۔ لیکن یہ بھی کہ 6 دن میں اللہ پاک 6 دن بناتا رہا، تخلیق کرتا رہا، یہ بھی ہمیں سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ کن کہے تو وہ ہو جاتا ہے، فیقول لہ کن فیکون۔ اللہ تعالیٰ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے نا کہ یہ ہو جائے تو فرماتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ صرف سیکنڈوں کا کام ہوتا ہے، بلکہ سیکنڈوں سے بھی کم، یہ بھی ہمارے سمجھانے کے لیے اس سے بھی کم کا وقت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کو تخلیق فرمانا چاہتا ہے تو وہ تخلیق ہو جاتی ہے۔ لیکن 6 دن کیوں لگائے؟ 6 دن لگانے کا مقصد تھا ہمیں سمجھانا، ہمیں تعلیم دینا کہ اے میرے بندو کام کے اندر جلدی نہ کیا کرو، کہ تاجیل کار شیاطین بود، جلدی کرنا یہ شیطان کا کام ہے، لہذا جلد بازی کا عنصر اگرچہ انسان میں پایا جاتا ہے، لیکن فرمایا جلدی نہ کیا کرو، میں خدا ہو کر بھی مخلوق کو، پوری کائنات کو 6 دن میں بناتا ہوں، تو تم تو میرے بندے ہو، میں خالق ہو کر اور تم تو میرے بندے ہو۔ 6 دن کے اندر زمین و آسمان تخلیق فرمائے، 7ویں دن ہفتے والے دن اللہ نے فرمایا استوا۔ کیا فرمایا؟ استوا۔ تو وہ استوا کی تفسیر کر رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا دیکھو جیسے میں کرسی پہ بیٹھا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ پہلے کھڑا تھا، پھر ایسے کرسی پہ بیٹھ گیا، وہ ممبر سے کھڑا ہوا پھر ممبر پہ بیٹھ گیا۔ امام سیوطی فرماتے ہیں لوگوں نے اسے جوتے مارے، سبحان اللہ کہہ دو، اگر گستاخ کو جوتے لگے تو سبحان اللہ کہنا چاہیے۔ لوگوں نے اسے جوتے مارے، کہا کہ یہ اللہ کا جسم ثابت کر رہا ہے، اللہ جسم و جسمانیات سے کیا ہے؟ پاک۔ پھر وہ کیوں فرماتا ہے کہ یہ کائنات رحمان کی 2 انگلیوں میں جکڑی ہوئی ہے؟ ارے وہ انگلیاں رحمان کی نہیں ہیں، وہ انگلیاں عباد الرحمان کی ہیں۔ حضرت عثمان ہارونی نے 2 انگلیوں کے درمیان 18,000 جہان معین الدین اجمیری کو دکھا کے بتا دیا، رحمان کے بندے بننا چاہتے ہو تو کائنات کو 2 انگلیوں میں جکڑ لو۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ عباد الرحمن کی یہ صفت ہے نا، عباد الرحمن 2 انگلیوں میں کائنات کو جکڑ لیتے ہیں۔ فرما معین الدین اب کامل ہو گئے، اب تو بس ولایت جو ہے وہ گلی کی لونڈی ہے یا گھر کی لونڈی ہے، ولایت بس کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ سب کچھ ہو جائیں۔ چند لمحات کے اندر حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ایک مرتبہ مرغی تناول فرما رہے تھے، ایک خاتون آئی، اس نے کہا یا غوث میرے بیٹے کو سلوک کا راستہ طے کرائیں اور اسے اپنے جیسا بنائیں۔ آپ نے اسے روٹی کے سوکھے ٹکڑے دینا شروع کر دیے۔ چند دن کے بعد وہ مائی آئی تو اس کا بیٹا بالکل نڈھال اور کمزور ہو چکا تھا۔ آپ مرغی تناول فرما رہے ہیں، وہ مائی صاحبہ کھڑی ہوگی، اس نے کہا کہ غوث پاک یہ کیا ماجرا ہے کہ میرے بیٹے کو روٹی کے سوکھے ٹکڑے اور خود جو ہے وہ مرغی کھا رہے ہو؟ آپ نے فرمایا کہ مائی صاحبہ میں مرغی کھا رہا ہوں لیکن صرف کھا نہیں رہا۔ سبحان اللہ، آپ کھا کے نا ہڈیاں جمع فرما رہے تھے، آپ نے کیا اشارہ، ہڈیوں کو اشارہ کیا، جب ہڈیوں کو اشارہ کیا نا تو وہ ہڈیاں آپس میں جڑنے لگیں، ایسے اس کے سامنے جڑنے لگیں، پھر ان کے اوپر گوشت اگنے لگا، پھر اس کے بالوں پر لگنے لگے، اس طرح وہ ایک مرغی تیار ہو گئی اور لمحے بھر کے اندر وہ آپ کے سامنے جو ہے بولنے لگی۔
مرغی کی طرح بولنے لگی۔ تو حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مائی صاحبہ جب تیرا بیٹا اس مقام کو پہنچ جائے گا تو پھر جو مرضی آئے کھاتا پھرے، پھر جو مرضی آئے کھاتا پھرے۔ میں نے کہا پہلے والے ولیوں کی ولایت سوکھے ٹکڑوں سے شروع ہوتی تھی اور مرغی پہ جا کے ختم ہوتی تھی، آج کے ولیوں کی جو ولایت ہے وہ بکرے سے شروع ہوتی ہے۔ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ وہ بکرے سے شروع ہوتی ہے اور پتہ نہیں ختم کہاں ہوتی ہے، اس کا تو پھر شمار ہی نہیں ہے۔ انواع و اقسام کے لذیذ قسم کے تلطف اور تلذذ والے کھانے، پھر جا کر ولایت ختم ہوتی ہے۔ ولایت کوئی عام سی بات ہے۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری آپ کی خدمت میں گئے تو آپ نے اپنے پاس 6 مہینے رکھا۔ آپ رشتہ دار بھی ہیں، 6 مہینے وہاں رہے، لیکن حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے ایسا کامل بنا دیا تھا کہ آپ نے فرمایا کہ معین الدین آؤ حج پہ چلتے ہیں۔ جب حج پہ گئے، اللہ کے گھر کے قریب گئے نا، تو حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے ہاتھ پکڑا، میزاب رحمت کے پاس لے گئے، وہ رحمت کا جو پرنالہ ہے اس کے پاس لے گئے، اس کے نیچے کھڑے ہو کر رب کی بارگاہ میں عرض کی، مولا اسے سلوک کے راستے طے کرا کر تجھ تک لے آیا ہوں، اب تیری مرضی ہے قبول کرے یا نہ کرے، قبول کرے یا نہ کرے، یہ معین الدین میں تیرے حوالے کر رہا ہوں۔ فرماتے ہیں روایات کے اندر آتا ہے عاطف غیبی سے آواز آئی، اے عثمان ہارونی یہ بنایا ہوا تو تیرا ہے، پھر قبول کیسے نہ کرے؟ آج سے ہم نے معین الدین کو قبول کر لیا ہے، معین الدین کو قبول کر لیا ہے۔ یہ تو حج کا موسم۔ پھر جب آئے نا مدینہ طیبہ، حضور کی بارگاہ میں حاضری دی، حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور سلام عرض کیا، حضور کی خدمت میں سلام عرض کرنے کے بعد دست بستہ کھڑا ہو گیا۔ میرے سلام عرض کرنے کے بعد حضور کے گنبد خضرا سے آواز آئی، میں نے سلام کیا، السلام علیکم یا جدی، اے میرے نانا جان میرا آپ کو سلام ہو۔ گنبد خضرا سے آواز آئی، وعلیک السلام یا ولدی، اے میرا بیٹا میرا بھی تجھے سلام ہو۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، وعلیک السلام یا قطب المشائخ، اے مشائخ کے کتب میرا بھی تجھے سلام ہو، میرا بھی تجھے سلام ہو۔ پھر فرماتے وہاں پر رہے، تھوڑا عرصہ رہنے کے بعد ایک دن آپ حضور کے گنبد خضرا کے سامنے بیٹھے تھے، اوراد و وظائف میں مصروف تھے، تو اتنے میں خادم خاص حضور کے دربار سے باہر آیا اور اس نے آ کر آواز لگائی، جو معین الدین ہو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے۔ حضور بلاتے ہیں۔ حضرت خواجہ معین الدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں خاموش رہا، کیونکہ وہاں تو بڑی مخلوق آئی ہوئی تھی اور بہت سارے لوگ ایسے تھے جن کا نام معین الدین تھا، تو فرماتے ہیں میں خاموش رہا، میں اٹھا نہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد خادم خاص پھر آیا، وہ کہتا ہے وہ آ جائے، وہ آ جائے، معین الدین وہ آ جائے جو چشت سے آیا ہے۔ کہاں سے آیا ہے؟ چشت سے آیا ہے۔ حضرت ابو اسحاق شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ بھی آپ کو نسبت کی وجہ بتاتا چلوں کہ چشت اور چشتی اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے۔ آپ کے پیر و مرشد جو تھے، آپ ان کے پاس گئے تو انہوں نے فرمایا کہ تو کیا نسبت رکھتا ہے؟ انہوں نے کہا حضور شامی رکھتا ہوں، مجھے لوگ کہتے ہیں ابو اسحاق شامی۔ فرمایا نہیں، تو ابو اسحاق چشتی بنے گا۔ کیا بنے گا؟ ابو اسحاق چشتی بنے گا۔ فرماتے ہیں پھر وقت گزرتا رہا، میں سوچتا رہا کہ چشتی کیسے بنوں گا، مجھے لوگ چشتی کیسے کہیں گے؟ فرمایا تو ابو اسحاق چشتی بنے گا اور لوگ تجھے چشتی کہیں گے۔ فرماتے ہیں بڑی سوچ و بچار کی، لیکن حالات کے دیگرگوں ہونے سے، گردش زمانہ سے، تلک الایام نداولھا بین الناس، اللہ کا حکم ہے نا کہ لوگوں کے حالات بدلتے رہتے ہیں۔ فرماتے ہیں بس پھر ایسا ہوا کہ میں اچانک کسی سبب سے ایک بستی میں پہنچا جو ہر رات کے قریب تھی، جس کا نام چشت تھا۔ فرماتے پھر مجبوراً مجھے وہاں پر رہنا پڑ گیا۔ مجھے شیخ کی کرامت یاد آئی کہ میرے شیخ نے کہا تھا کہ تو چشتی کہلائے گا۔ فرماتے بس اسی بستی کے اندر میرا مسکن ہو گیا۔ کچھ دنوں کے بعد لوگ مجھے ابو اسحاق شامی کے نام سے بھول گئے، ابو اسحاق چشتی کہنے لگ گئے۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔
اللہ کے ولی کی زبان سے جو نکل جاتا ہے وہ تقدیر بن جاتی ہے. کیا بن جاتی ہے؟ تقدیر بن جاتی ہے. اب دیکھیں ابو اسحاق چشتی شامی سے چشتی جو بنے، پھر یہ چشتی کیا ہوا؟ اتنا بڑا سلسلہ کہ جس سلسلے سے بڑے بڑے کاملین وابستہ ہو گئے، بڑے بڑے اولیاء وابستہ ہو گئے، بڑے بڑے صوفیاء وابستہ ہو گئے. اور علماء آج تو لکھتے ہیں نا چشت اہل بہشت. کیا لکھتے ہیں؟ چشت اہل بہشت. یعنی یہ جو چشت والے ہیں نا یہ بہشت والے ہیں. یہ جو چشت والے ہیں یہ کیا ہیں؟ یہ بہشت والے ہیں. حضرات گرامی، حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس قدر کامل بنا دیا. فرماتے ہیں بس جب آواز آئی نا دربار سے، خادم خاص نے کہا کہ وہ معین الدین آ جائے جس کے ماں باپ اسے حسن کہہ کے پکارتے ہیں. وہ معین الدین آ جائے. آپ کا نام ایک روایت کے مطابق معین الدین ہے، دوسری روایت کے مطابق حسن ہے، لیکن کہتے ہیں کہ لوگ آپ کو، چونکہ آپ دینی معاملات کے اندر بہت لوگوں کی مدد کرتے تھے، اس وجہ سے آپ کو معین الدین کہا جانے لگا، یہ آپ کا لقب ہے. لیکن حسن جو ہے یہ آپ کا نام ہے جسے کہتے ہیں نا چھٹی کا نام. کیا کہتے ہیں؟ آج حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی چھٹی شریف ہے نا پتہ آپ کو؟ آج آپ کی چھٹی شریف ہے. 6 رجب المرجب آپ کا عرس ہوتا ہے سرزمین آجمیر میں. اور حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہندوستان کی دھرتی کو کیسے رنگ لگایا؟ حضور نے جب بلایا نا، حضرت خواجہ صاحب فرماتے ہیں میں حضور کے دربار میں حاضر ہوا. جب میں گنبد خضرا کے دروازے پہ پہنچا، فرماتے ہیں مجھ پر کپ کپی طاری ہو گئی. خادم نے کہا اندر آ جاؤ. جب میں اندر آیا تو فرماتے ہیں میرا جسم تھر تھر کانپ رہا تھا، اور میں ایسے بیٹھ گیا حضور کی بارگاہ میں جیسے کہ میں سجدہ کر رہا ہوں. فرماتے ہیں بس میں جھک گیا. حضور نے میری پشت پہ ہاتھ مارا، فرمایا معین الدین حسن جا، ہم نے تجھے ہندوستان کی سلطنت دے دی ہے، ہندوستان کی ولایت عطا کر دی ہے، جا وہاں جا کر ہمارے دین کی خدمت بجا لا. وہاں جا کر ہمارے دین کی خدمت بجا لا. حضور نے منظوری عطا فرما دی. حضرت خواجہ صاحب فرماتے ہیں میں مدینہ شریف سے چلا، چلتے چلتے خراسان آیا. خراسان یہ افغانستان کا پرانا نام ہے. پھر خراسان سے چلتے چلتے ہندوستان آیا، لیکن ہندوستان بعد میں گئے، پہلے پاکستان آئے. لاہور آئے تھے نا آپ، تو لاہور پاکستان میں ہے. آپ پاکستان آئے، لاہور آئے اور داتا صاحب کی بارگاہ میں حاضری دی. جب داتا صاحب کی بارگاہ میں آپ نے حاضری دی تو فرماتے ہیں 40 دن چلا کشی کرنے کے بعد جب آپ جانے لگے نا تو آپ اس طرح نہیں گئے کہ آپ نے چہرہ کیا ہو ادھر جدھر جا رہے ہیں اور پیٹھ کی ہو آپ نے داتا صاحب کی طرف. نہیں، آپ نے چہرہ کیا داتا صاحب کی طرف اور پیٹھ کی دوسری طرف جدھر آپ جانا چاہتے تھے. تو آپ کہکری چال چلے. کون سی؟ کہکری چال، یعنی الٹی چال جس کو کہتے ہیں نا. آپ الٹی چال چلے اور اس طرح چلتے بھی جا رہے تھے اور زبان حال سے پکار رہے تھے گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناک سارا پیر کامل کامل آرا رہنما. اے داتا علی حجویری، خدا کی قسم آپ تو اس قدر بہت بڑے ولی ہیں کہ آپ کا فیض پورے عالم میں بٹ رہا ہے. آپ کو میں نے دیکھا ہے، آپ خدا کے نور کا مظہر عتم ہیں. اگر کوئی ناقص آ جائے تو آپ اس کو کامل بنا دیتے ہیں، اگر کوئی کامل آ جائے تو پھر اسے رہنما بنا دیتے ہیں. سبحان اللہ. داتا صاحب کو آپ نے خراج تحسین پیش کیا. یوں پتہ چلا مزار والوں کو خراج تحسین پیش کرنا اور ان کا ادب کرنا یہ ایرے غیرے نتھو خیرے کا کام نہیں، یہ اللہ کے ولیوں کا کام ہے. مزارات میں بلڈوزر تو وہ چلائے گا نا جو بے ادب ہوگا، اور مزارات کا ادب وہ کرے گا جو ادب والا ہوگا اور جس کے دل میں محبت ہوگی، ولایت ہوگی، تقوی ہوگا. حضرات گرامی، حضرت خواجہ صاحب فرماتے ہیں میں دہلی پہنچا. جب میں دہلی پہنچا تو آپ ایک میدان کے اندر ڈیرا لگا کر، چند درویش بھی آپ کے ساتھ تھے، بیٹھ گئے. تھوڑی دیر کے بعد لوگ آئے، انہوں نے کہا یہاں سے اٹھو. آپ نے فرمایا کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ جگہ جو ہے نا یہ پرتھوی راج کے اونٹوں کے بٹھانے کی جگہ ہے، لہٰذا وہ آ گیا تو ہمیں آرڈر دے گا اور ہم آپ کو اٹھا دیں گے، لہٰذا اس کے آنے سے پہلے آپ اٹھ جاؤ. تو خواجہ صاحب نے فرمایا اچھا یہاں تمہارے اونٹ بیٹھتے ہیں؟ انہوں نے کہا بالکل. آپ وہاں سے اٹھ گئے، آپ تھوڑی دور جا کر بیٹھ گئے.
تو اونٹ آئے، انہوں نے اونٹوں کو بٹھایا، تو آپ کی نگاہ پڑی نا کہ اونٹ بیٹھے ہیں، جب کل اٹھانے کے لیے وہ آئے اب اونٹ اٹھے نہیں۔ خواجہ صاحب نے فرمایا اونٹوں تم نے بیٹھے رہنا ہے، تو اونٹ بیٹھے رہے، اونٹ اٹھے نہیں۔ تو وہ آپ کی خدمت میں انہوں نے پرتھوی راج سے کہا کہ ایک درویش آیا تھا، اس نے کہا اونٹوں تم نے اٹھنا نہیں ہے، تم نے بیٹھے رہنا ہے۔ اب یہ اٹھ نہیں رہے تو آپ کی خدمت میں آ گئے، کہا کہ فقیر آپ نے کیا کر دیا کہ ہمارے اونٹ نہیں اٹھ رہے، آپ نے پتہ نہیں کیا انتر منتر جادو کر دیا۔ آپ نے فرمایا کوئی جادو میں نے نہیں کیا، تم نے ہمیں نہیں بیٹھنے دیا تو پھر تمہارے اونٹ بیٹھے ہیں، تو پھر بیٹھے ہیں تو پھر بیٹھے ہی رہے نا، ہم کیوں نہ اٹھائیں؟ تم نے کہا ہمارے اونٹ بیٹھیں گے تو ہم نے بھی یہی کہا نا اونٹوں بیٹھے رہو، یہ بیٹھ رہے قدموں میں گر گئے، معافی مانگی۔ آپ نے فرمایا اونٹوں اٹھ جاؤ، آپ کے کہنے کی دیر تھی کہ سب اونٹ کھڑے ہو گئے۔ سبحان اللہ، یار یہ لے لیا کرو، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ سبحان اللہ۔ بندے اکڑ جاتے ہیں پر جانور نہیں اکڑتے ہیں، جانور اللہ کے ولیوں کے سامنے جھک جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اٹھ جاؤ تو اٹھ گئے۔ آپ پھر وہاں میدان چھوڑ کر ایک پہاڑی پر جا بیٹھے، پہاڑی پر آپ عبادت و ریاضت کرتے رہے۔ ایک دن آپ نے فرمایا ایک درویش کو، اس درویش کا نام پتہ ہے کیا تھا؟ اس کا نام تھا قطب الدین بختیار کاکی، جو بابا فرید گنج شکر کا بھی پیر ہے، بابا نظام الدین اولیاء کا پیرانے پیر ہے، پیر کا پیر ہے وہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ گئے، فرمایا آگ لے آؤ، وہ آگ لینے کے لیے گئے۔ آپ نے ان مجوسیوں سے کہا، ساتھ میں ایک آتش کدا تھا، آپ نے فرمایا کہ آگ دے دو، ہمارے پیر صاحب فرما رہے ہیں ان کو آگ کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا یہ تو ہمارا خدا ہے، کوئی خدا بھی دیتا ہے، ہم نہیں دیں گے۔ وہ واپس آ گیا، آپ کی خدمت میں آ کر عرض کرتا ہے حضور وہ تو کہتے ہیں ہمارا خدا ہے، ہم خدا تو نہیں دے سکتے۔ آپ نے فرمایا اچھا 40 فقیر آپ کے ساتھ تھے، 40 درویش، فرمایا درویشوں آ جاؤ میرے ساتھ۔ وہ آپ کے ساتھ چل دیے ہیں۔ آج انقلاب بپا کرنا ہے نا، آج ہندوستان کی دھرتی پہ انقلاب بپا کرنا تھا۔ 40 درویشوں کو لیا، آپ آئے آتش کدا کے پاس، آپ نے انہیں کہا تم آگ کیوں نہیں دیتے ہو، ہمیں آگ ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا آگ یہ تو ہمارا خدا ہے، ہم کیسے دے سکتے ہیں، کوئی خدا بھی دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا اس کی پوجا کب سے کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا صدیاں گزر گئی، پتہ نہیں ہماری کتنی پشتیں اس کی پوجا کرتی آ رہی ہیں، لہذا ہم یہ نہیں دے سکتے، یہ ہمارا خدا ہے۔ آپ نے فرمایا اگر یہ خدا ہے اس سے تم محبت بھی کرتے ہوگے؟ انہوں نے کہا بالکل محبت کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اچھا یہ تم سے بھی محبت کرتا ہے؟ انہوں نے کہا یہ تو ہے آگ، آگ کی فطرت ہے وہ جلاتی ہے، سبحان اللہ، اگر ہم اس کو ہاتھ لگائیں تو یہ جلا دے گی۔ آپ نے فرمایا اچھا یہ تمہارا ہے خدا، صدیوں سے پشتوں سے اس کی پوجا پاٹ ہو رہی ہے لیکن یہ پھر بھی تمہیں جلا دے گی۔ آپ نے فرمایا اگر ہمیں نہ جلائے، نہیں سمجھے بات، اگر ہمیں نہ جلائے تو انہوں نے عرض کی حضور وہ کیسے؟ آپ نے ساتھ پنڈت کا ایک بیٹا بیٹھا تھا، آپ نے اسے پکڑا اور اس کے اندر چھلانگ لگا دی۔ جب آپ نے چھلانگ لگائی نا سارے چیخ رہے تھے، اندر سے بچے نے آواز دی اور بچے نے آواز دے کر کہا او پنڈت جی چیخو نہیں، تمہیں آگ نظر آ رہی ہے پر مجھے تو باغ نظر آ رہا ہے، تمہارے لیے آگ ہے میرے لیے باغ ہے۔ حضرات گرامی وہ آگ کیوں نہ باغ بنے ہیں؟ جب اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم کے لیے فرما دیا قلنا یا نار کونی بردا و سلاما، اے آگ میرے ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا۔ ایک مرتبہ حضور گزر رہے تھے، حضرت عمار آگ کے چیخے کے اندر جل رہے ہیں، کفار نے ایک بھٹی بنائی تھی، کفار مکہ نے، مشرکین مکہ نے حضور کے غلاموں کو اس میں ڈالتے تھے۔ سرکار گزرے نا تو حضرت عمار جو ہے اس میں تڑپ رہے تھے، سرکار نے فرمایا یا نارو کونی بردن علی عمار، اے آگ میرے عمار پر ٹھنڈی ہو جانا اور ویسے ٹھنڈی ہو جا جیسے ابراہیم پہ ہو گئی تھی۔ بس حضور نے فرمایا تو وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی، حضرت عمار کو جلایا نہیں۔ میں نے کہا وہ نانے کا کمال ہے تو پھر یہ نواسے کا کمال ہے۔
پھر یہ نواسے کا کمال ہے. لوگ کہتے ہیں امام حسین مجبور تھے. میں نے کہا بدبختو زبان نہ کھولا کرو. کہتے ہیں حضرت علی اکبر شہید کرا دیا, علی اصغر پیاسے تڑپتے تڑپتے شہید ہو گئے. اگر آپ کے پاس اختیار ہوتا تو آپ پانی نہ منگوا لیتے, آپ پانی منگوا لیتے نا, لیکن آپ نے پیاسا شہید کروا دیا, پانی نہیں منگوایا. میں نے کہا امام حسین مظلوم تھے, مجبور نہیں تھے. مجبور وہ ہوتا ہے جس کے پاس کوئی اختیار نہ ہو, اتھارٹی نہ ہو, اور مظلوم وہ ہوتا ہے جس کے پاس اتھارٹی ہو, اختیار ہو, جا بھی سکے, آ بھی سکے, اٹھ بھی سکے, بہت کچھ کر سکے, جو چاہے کر سکے, لیکن پھر بھی نہ کرے. کیوں؟ اس میں دو باتیں ہوتی ہیں کہ اوپر یا ظالم ہوتا ہے یا پھر امتحان مقصود ہوتا ہے. اگر اوپر ظالم سمجھا جائے یزید کو, تو میں نے کہا یزید کو ظالم سمجھا جائے, اور ظالم تھا تو صحیح, ظالم سمجھا جائے یزید کو. اگر امام حسین اس سے دبتے تو پھر جنگ کیوں کرتے؟ نہیں سمجھے بات. ایک بات تو یہ, دوسری بات ہے امتحان والی. پتہ چلا یہ امام حسین کا امتحان تھا. اگر آپ کا بیٹا کمرہ امتحان میں بیٹھا ہو اور مقابلے کا امتحان ہو, جتنا مشکل امتحان ہو, اور وہ آپ سے مدد مانگنا چاہے, آپ باہر کھڑے ہیں, اس کے والد ہیں, آپ بھائی ہیں, آپ اس کے کوئی بھی عزیز ہیں, باہر کھڑے ہیں, آپ اس کو مدد کے لیے پکار رہے ہیں, لیکن کیا وہ آئے گا مدد کے لیے؟ مطلب ہے کہ کوئی بھائی, والد, دوست, رشتہ دار کوئی آئے گا؟ نہیں آئے گا. وہ کہیں گے یہ آپ کا امتحان ہے, یہ آپ نے پاس کرنا ہے, اور آپ جیسے چاہیں کریں, آپ نے یہ امتحان پاس کرنا ہے, پاس کریں تو کر لیں, فیل ہو جائیں تو ہو جائیں. بہرحال ہم نے اس ٹائم میں آپ کی مدد نہیں کرنی ہے. کہتے ہیں کہ اگر امام حسین وہاں پر شہید ہو رہے تھے, آپ کا خاندان شہید ہو رہا تھا, حضرت علی کیوں نہیں آئے, حضور کیوں نہیں آئے؟ اور میں نے کہا اس لیے نہیں آئے, وہ تو دیکھنا چاہتے تھے کہ جسے کندھے پہ بٹھا کے ہم نے پالا ہے, جس کی رگ رگ کے اندر خون علی ہے, شیر بطول ہے, اور تربیت رسول ہے, آج دیکھنا ہے کہ وہ امتحان میں کتنا کامیاب ہوتا ہے. آج تو امتحان میں کامیابی دیکھنا چاہتے تھے, ورنہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ نے ایک مرتبہ پانی منگوایا نا, فرمایا کہ جاؤ انا ساگر سے پانی لے آؤ. آپ کا غلام انا ساگر پہ گیا, انہوں نے کہا پانی نہیں چاہیے, پہلے کافی دن تم پانی لیتے رہے, اب پانی نہیں ملے گا. وہ خالی چھاگل اٹھا کے واپس آ گیا. آپ نے فرمایا ان سے جا کر کہو آخری بار بھرنے دو, پھر نہیں بھریں گے, آخری بار ہمیں بھرنے دو. آپ کا غلام گیا اور اس نے جا کر کہا کہ آخری بار ہمیں پانی لینے دو, پھر نہیں لیں گے ہم. انہوں نے کہا چلو آخری بار بھر لو, پھر نہ آنا. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. وہ انا ساگر اتنا وسیع اور خوبصورت تالاب تھا کہ اس کے ارد گرد مورتیاں تھیں, مندر تھے, اور ہزاروں لوگ ایک ہی وقت کے اندر وہاں پوجا پاٹ کیا کرتے تھے, اور وہ ہر وقت جو ہے وہ مطلب پر رہتا تھا, بھرا ہوا رہتا تھا, وہاں ہر طرف چہل پہل اور ریل پیل اور رونق رہتی تھی. تو بہرحال آپ کے غلام نے, وہ غلام بھی کون تھا؟ وہ وہی تھا جو آگ لینے گیا تھا, جس کا نام قطب الدین بختیار کاکی تھا. آپ نے چھاگل کندھے سے اٹھائی اور تالاب کے منہ پہ رکھی, ایسے رکھی نا تو سارا پانی تالاب کا چھاگل کے اندر آ گیا. اب چھاگل میں قطرہ بھی نہیں ہے, وہاں مٹی اڑ رہی ہے. وہاں کیا اڑ رہی ہے؟ مٹی اڑ رہی ہے. پورا تالاب خالی ہو گیا, انا ساگر جھیل خشک ہو گئی. آپ نے اسے رکھا کندھا پہ اور جانے لگے. سبحان اللہ. تو انہوں نے پیچھے پکڑ لیا, انہوں نے کہا درویش یہ کیا کر دیا؟ آپ نے فرمایا میں نے کچھ نہیں کیا, جو کچھ کیا میرے شیخ نے کیا ہے. مرید ہو تو ایسا ہو نا, پھر یہ تو نہیں نا کہ شاگرد با کمال ہو جائے تو کہے بس یہ سارا کمال ہمارا ہے, یہ سارا کمال ہمارا ہے. تو حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ سارا کمال میرے شیخ کا ہے, جو کچھ کیا میرے شیخ نے کیا. تو وہ شیخ کی خدمت میں آئے. شیخ نے فرمایا تم نے ہمیں پانی نہیں بھرنے دیا, تو ہم نے ایک بالٹی بھرنا تھی, وہ ہم نے بھر لی, اب تمہاری مرضی دو یا نہ دو, یہ تالاب بھی تمہارا, جھیل بھی تمہاری, انا ساگر بھی تمہارا, اب ہمارا کوئی تعلق نہیں. تو انہوں نے جب بار بار منتیں سمجھتے کی نا, تو آپ نے فرمایا درویش چلا جا, یہ چھاگل پھر اس کے اندر الٹ دے, انڈیل دے.
اس نے جا کر چھاگل کو الٹا کیا تو وہ پانی چھاگل کا گرا نا اس انا ساگر جھیل کے اندر، تو پھر وہ اسی طرح چھولیاں مارنے لگی، پھر اسی طرح وہ مطلب ہے کہ تلاطم خیز موضوع کے ساتھ بہنے لگی۔ انہوں نے جب یہ کرامت دیکھی قدموں میں گر گئے اور مشرف اسلام ہوئے۔ لیکن بعض لوگ یہاں پر ہوتے ہیں چین بجبی۔ ایک جگہ میں نے یہ واقعہ بیان کے تو کہنے لگے دورانی صاحب عجیب باتیں کرتے ہو۔ میں نے کہا کیسے؟ کہ اتنا بڑی جھیل جو ہے وہ ایک چھاگل میں ایک بالٹی میں کیسے بند ہو سکتی ہے؟ میں نے کہا یہ ممکن نہیں ہے، کہا یہ بات عقل میں نہیں آ سکتی۔ میں نے کہا یہ کرامت ہے، اور کرامت ہوتی وہی ہے جو عقل میں نہ آئے۔ میں نے کہا اگر آج تک تم نے نہیں پڑھا، میں نے کہا تیرے مولوی صاحب نے لکھا، کہا کس نے؟ میں نے کہا تھانوی صاحب نے۔ تھانوی صاحب کی کتاب کو اٹھانا، الافاظات یومیہ کو تھانوی صاحب لکھتا ہے ایک مجذوب تھا، دیوانہ تھا، وہ ایسے لوگوں سے مانگتا پھرتا تھا، لیکن مانگنا اس کا ایک ڈھنگ تھا، حقیقت کچھ اور تھی، حقیقت کچھ اور تھی۔ اسی طرح چلتے چلتے ایک دریا پر پہنچا۔ جب دریا پر پہنچا نا تو وہاں کشتی تیار تھی۔ کشتی والوں سے کہا یار میں نے پار جانا ہے، مجھے لے چلو گے؟ انہوں نے کہا کرایہ ہو تو پھر بیٹھ جاؤ۔ اس درویش نے کہا، مجذوب نے کہا کرایہ تو نہیں ہے، اگر ویسے لے چلو تو لے چلو۔ کہا کرایہ اگر نہیں ہے تو پھر ٹھہرے رہو، ہماری مجبوری ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا۔ اس مجذوب نے کہا اچھا اگر کرایہ نہیں ہے تو پھر ٹھہرا رہو۔ اس نے اپنے جو تھا نا وہ گودڑی تھی، اس سے کشکول نکالا لوٹے نما، وہ کشکول جو ہے نا اس نے رکھا اسی دریا کے منہ پر، تو سارا پانی اسی کے اندر آ گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب دریا پتہ نہیں کہاں سے چل رہا تھا اور کہاں تک چل رہا تھا، اور پتہ نہیں اس کے اندر کتنا کیوسک پانی تھا، سمجھ آئیے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں نے کہا اپنوں کو پڑھو نا پھر پتہ چلے، سارا پانی اسی لوٹے میں آ گیا۔ تھانوی صاحب کہتے ہیں وہ سارے حیران ہو گئے کہ وہاں دریا کے اندر پانی کا ایک قطرہ نہیں ہے، ریت اڑ رہی ہے، مٹی اڑ رہی ہے۔ تو وہ سارے کے سارے حیران ہو گئے۔ انہوں نے کہا درویش یہ کیا کر دیا؟ تو انہوں نے کہا کہ تم نے پار جانا ہے تو جاؤ نا پھر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ٹھہر کیوں گئے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ کیسے جائیں، پانی نہیں ہے تو کشتی کیسے چلے گی؟ تو آپ نے فرمایا اچھا دریا کو بہا دوں؟ انہوں نے کہا بہا دے۔ تو آپ نے اسی لوٹے کو الٹا کیا تو دریا پھر چلنے لگا، وہ سارے قدموں میں گر گئے۔ میں نے کہا مولوی جی صرف زبان اعتراض نہ دراز کیا کر، صرف اللہ والوں پر تان کے مشتر نہ چھوڑے کر، میں نے کہا اپنوں کو پہلے پڑھ لیا کر۔ اگر تھانوی صاحب کا مجذوب دریا کو لوٹے میں بند کر سکتا ہے تو معین الدین اجمیری انا ساگر جھیل کو بھی چھاگل میں بند کر سکتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نہیں سمجھ آئی بات؟ حضرات گرامی، حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہاں پہاڑی پہ بیٹھے ہوئے فرمایا نا، وہ ایک مرتبہ مرغے نے آواز دی 40 سال پہلے، کتنا؟ آپ کے آنے سے 40 سال پہلے۔ کہاں اس نے آواز دی، اذان دی؟ اس نے آ کر، مرغے ویسے ہوتے تو تھے لیکن اس نے ایسی جگہ پر اذان دی نا کہ جہاں ممکن نہ تھا، جہاں مرغے کا جا کر اذان دینا ممکن نہ تھا، وہاں جا کر اس نے اذان دی۔ اور وہ محل تھا پرتھوی راج کا۔ کس کا؟ پرتھوی راج کا۔ اور اس کی جو والدہ تھی وہ جانوروں کی بولیاں سمجھتی تھی۔ اب مرغے نے ایسی جگہ پر جا کر اذان کہی کہ اس کی ماں نے سن لیا، اور اس کی ماں نے سن کر کہا کہ اے پرتھوی تیری حکومت پورے ہندوستان پہ ہے، تو ہندوستان کا راجہ ہے، لیکن سن لے یہ مرغا خطرناک گھنٹی بجا رہا ہے۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ کہا کہ میں سمجھ رہی ہوں کہ یہ مرغا جو یہاں آ کر بانگ دے رہا ہے یہ بتا رہا ہے ایک دن آئے گا تیری حکومت ختم ہو جائے گی، یہاں نبی کا غلام آ جائے گا، یا محمد عربی کا غلام آ جائے گا۔ اور میں دیکھ رہی ہوں کہ محمد عربی کے غلام ہندوستان پہ چھا رہے ہیں، اور یہاں شرک کا خاتمہ ہو رہا ہے، اور یہاں پر اللہ اور اس کے رسول کی صدا بلند ہونے والی ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے تھے نا آپ پہاڑی کے اوپر، آپ نے وہیں سے آواز دی ہندوستان کے جرنیل کو، کہا شہاب الدین غوری جلدی سے فوج کو تیار کر اور ہندوستان آ کہ دہلی کا تخت تیرا انتظار کر رہا ہے، دہلی کا تخت تیرا انتظار کر رہا ہے۔ تو شہاب الدین غوری گھوڑے دوڑاتا ہوا آیا، ادھر خواجہ معین الدین کے ہاتھ اٹھے تو ہندوستان فتح ہو گیا۔ حضرات گرامی، اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہ ملے، یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں